ہم پھول ستارے ہیں، ہم بچے پیارے ہیں، ہم سننے کو آئے ہیں انسنی کہانی کو، حیران ہمیں کر دے چاہے وہ پرانی ہو، کارٹون کہانی کے کردار نیارے ہوں، سب پھول ستارے ہوں، ہم پھول ستارے ہیں، ہم بچے پیارے ہیں۔ ایک گاؤں میں کریمو نام کا گوالا رہتا تھا۔ اس کا باڑہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے دامن میں تھا۔ کریمو کی گائیں بھینسیں اسی پہاڑ کے آس پاس کی وادیوں میں چارہ چرتیں اور ہمیشہ ہٹی کٹی نظر آتی تھیں۔ صحت مند ہونے کی وجہ سے وہ دودھ بھی زیادہ دیتیں۔ شام کے وقت کریمو ان کا دودھ دھوتا اور گاؤں میں خالص دودھ کی صدا لگا کر بیچ آتا تھا۔ میں گاؤں کا گوانا، میں خالص دودھ وانا، لو سب کا دودھ لایا، کریمو دودھ لانا۔ خالص ہونے کی وجہ سے لوگ فوراً ہی کریمو کا دودھ خرید لیتے۔ یوں بھی گاؤں میں دوسرا کوئی گوالا نہیں تھا، اس لیے لوگوں کو کریمو ہی سے دودھ لینا پڑتا۔ ایک بار کریمو بیمار پڑ گیا اور گاؤں میں دودھ دینے نہ جا سکا۔ اس روز سارے گاؤں والوں کے بچے روتے رہے اور کسی نے چائے تک نہ پی۔ ارے بیگم، چائے تو پلا دو، آج تو شام کی چائے ہی نہیں پی۔ چائے کہاں سے پلاؤں، آج تو دودھ ہی نہیں آیا۔ اگلے دن لوگوں نے کریمو کے نہ آنے کا گلہ کیا۔ ارے بھائی دودھ والے، تم کل کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے چائے تک نہیں پی اور بچے ہیں کہ دودھ کے لیے بلکتے رہے۔ کریمو نے اپنی غیر حاضری پر معذرت تو کر لی، لیکن یہ سوچ کر کہ گاؤں والوں کے پاس اسی سے دودھ لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ کریمو نے اگلے روز جب اپنی بھینسوں کا دودھ دھویا تو اس میں بہت سا پانی بھی ملا دیا اور گاؤں جا کر روز کی طرح خالص دودھ کی صدا لگا کر بیچنے لگا۔ خالص دودھ دے دو، خالص دودھ، دودھ آ گیا دودھ۔ اس کا ملاوٹ شدہ دودھ بھی سارا بک گیا۔ اب جو اس نے پیسوں کا حساب لگایا تو خوشی سے اچھل پڑا کہ آج اس نے 2 گنا پیسے کمائے تھے۔ ارے واہ، میری تو چانگی ہو گئی، دودھ اتنا ہی تھا اور پیسے 2 گنا مل گئے۔ میں تو بس اب بہت جلدی امیر ہو جاؤں گا۔ کریمو اب روز دودھ میں ڈھیر سارا پانی ملانے لگا اور خالص دودھ کی صدا لگا کر بیچ آتا۔ گاؤں والوں نے دودھ میں پانی کی ملاوٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ انہوں نے اس بات کی شکایت کریمو سے بھی کی، لیکن کریمو نے ان کی شکایت پر کوئی کان نہیں دھرے۔ اے بھائی، خدا کا خوف کرو، دودھ میں پانی ملاتے ہو اور خالص دودھ کی صدا لگا کے بیچتے ہو۔ ارے یہ ملاوٹ والا دودھ پیتے تو ہمارے بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ ہاں جی، میں کون ہوتا ہوں دودھ میں پانی ملانے والا؟ پانی تو دودھ میں قدرتی ہوتا ہے۔ میں نے تو آج تک کسی بھینس کو خشک دودھ دیتے نہیں دیکھا۔ ایسی باتیں کر کے کریمو لوگوں کی بے بسی کا مذاق اڑاتا۔ کریمو کے دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرنے والی بات سے گاؤں کا بچہ بچہ واقف ہو گیا، لیکن کریمو کو اس برے کام پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ کریمو آگے آگے خالص دودھ کی صدا لگاتا چلتا جاتا اور بچے پیچھے پیچھے اس کا مذاق اڑاتے چلتے آتے۔ میں گاؤں کا گوانا، میں خالص دودھ وانا، لو سب کا دودھ لایا، کریمو دودھ لانا۔ دودھ سفید اور دل کا کالا، آیا گوالا آیا گوالا، دودھ میں ڈھیروں پانی ملا کر لایا گوالا آیا گوالا۔ دودھ سفید اور دل کا کالا، آیا گوالا آیا گوالا، دودھ میں ڈھیروں پانی ملا کر لایا گوالا آیا گوالا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے شرارتی بچوں۔ لوگ فیصلہ کرتے کہ آئندہ کریمو سے دودھ نہیں لیں گے، لیکن پھر انہیں کریمو ہی سے دودھ لینا پڑتا، کیونکہ دودھ کہیں اور سے دستیاب جو نہیں تھا۔ اجی سنتے ہو، اس دودھ والے کا کچھ کرتے کیوں نہیں؟ اتنا پانی ملاتا ہے دودھ میں۔ میں تو اس دودھ والے سے خود بہت تنگ آیا ہوں، لیکن کیا کریں، کوئی دوسرا دودھ والا ملتا جو نہیں۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا۔
गवाले के पास बहुत सा रुपया जमा हो गया और उसे अपनी दौलत मंदी का एहसास होने लगा। अब वो तनकर चलता और ऐंठा ऐंठा फिरता, किसी की शिकायत पे कान न धरता। अरे भाई, इतना पतला दूध! तुम दूध में पानी मिलाते हो या पानी में दूध मिलाकर लाते हो? बाजी, मैं कहाँ दूध में पानी मिलाता हूँ। गर्मी इतनी है और भैंसें पानी ही इतना पीती हैं। लालच बढ़ता गया और वो दूध में पहले से ज्यादा पानी मिलाने लगा। दूध में मैंने पानी मिलाया, पैसा 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 आया। 3 दिनों में मैंने कमाया 1 महीने का सरमाया। दूध में मैंने पानी मिलाया, पैसा 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 आया। 3 दिनों में मैंने कमाया 1 महीने का सरमाया। पैसों की हवा लगने की देर थी कि गवाला नीम पागल हो गया। अब वो काम काज पर कम तवज्जो देता और ख्वाब बुनने में वक्त ज्यादा सर्फ करता। वो बैठा सोचता रहता कि इन पैसों से अब वो बहुत बड़ी दूध की फैक्ट्री लगाएगा और एक बहुत लंबी पाइप बिछवाकर उसके जरिए गांव तक दूध पहुंचाया करेगा। इससे उसे दूध के कैन साइकिल पर रखकर घर घर जाकर दूध भी नहीं बेचना पड़ेगा। दूध ज्यादा होगा तो दूसरे गांव को भी वही फराहम करेगा। इस तरह पैसे भी 2 गुना कमा लेगा। वो अपने ख्वाबों पर आत ही हंसता। उसकी गायें हैरान होकर देखती कि इस गवाले को होता क्या जा रहा है। एक दिन यकायक स्यागाटा उठी, बड़ी फैली और आसमान पर छा गई। गवाला बहुत खुश हुआ कि अब मींह बरसेगा, घास बढ़ेगी, गायें खाएंगी और ज्यादा दूध देंगी, बस वारे न्यारे हो जाएंगे। उफ, ये कितनी प्यारी घटा है, बारिश से तो खूब घास निकलेगी। मेरी भैंसों तैयार हो जाओ, ताजा ताजा चारा खाकर गाढ़ा गाढ़ा दूध देने के लिए। लोग तो वैसे भी आदी हो चुके हैं, खालिस दूध तो उन्हें हजम ही नहीं होना। करीमू अभी खुशी से ये ख्याली पुलाव पका ही रहा था कि बादल गरजा, बिजली चमकी, बूंदें टपकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। पौले पड़ने लगे और हर तरफ पानी ही पानी हो गया। पहाड़ों से पानी का एक तेज रेला आया और इस शिद्दत से बढ़ा कि गवाले की सारी गायें और जो कुछ घर में जमा था बहा कर ले गया। करीमू ने बहुत कोशिश की कि अपने माल मवेशी को बचा सके, लेकिन सैलाब के आगे वो बेबस था। बारिश रुकी तो करीमू ने देखा कि उसके पास अब न गायें थीं, न घर और न पैसे। वो दीवाना वार गांव की तरफ भागा और जहां से गुजरता यही कहता, सब बहा के ले गया। कहाँ से आया इतना पानी? मैंने ऐसा सैलाब न कभी देखा था, न सुना था। करीमू की ये बातें जब एक अक्लमंद ने सुनी तो कहा, अरे करीमू, तुझे नहीं पता ये पानी कहाँ से आया? ओ भाई, ये वही पानी है जो तू दूध में मिलाया करता था। तुझे लोगों की बद्दुआ लग गई और खुदा ने उसी पानी को सैलाब बनाकर तेरी बेईमानी और बददियानती की सजा दी है। हम फूल सितारे हैं, हम बच्चे प्यारे हैं, हम सुनने को आए हैं अनसुनी कहानी को। और फिर खुदा जाने से आ बादल कहाँ से आए और आसमान मुकम्मल तौर पर छुप गया। ये आसमानी रीछ कभी कभी तो शरारतों से जमीन का निशाना लेकर सितारे फेंकने लगता। रीछ की शरारतों से जमीन वाले ही नहीं बल्कि आसमान वाले भी तंग थे। उसकी शरारतों का सिलसिला जब रोज बरोज बढ़ने लगा
تو آسمان کے شمال میں رہنے والی 7 نیک دل پریوں سے نہ رہا گیا۔ شکاری نے اپنی بندوق سیدھی کی اور خوشی سے کہنے لگا، ارے واہ، میری تو لاٹری نکل آئی۔ اس جنگل کے جانوروں نے تو کبھی کوئی شکاری ہی نہیں دیکھا، اسی لیے تو یوں مزے سے گھوم رہے ہیں۔ اب مزہ آئے گا شکار کا۔ ایک روز بادشاہ حسب معمول اپنے تخت پر اکتاہٹ میں بیٹھا تھا کہ محل کے دروازے پر ایک شخص نمودار ہوا اور دربانوں سے کہنے لگا، محل میں خبر کرو کہ سیسا بادشاہ کے سامنے اپنا ایجاد کیا ہوا کھیل پیش کرنا چاہتا ہے۔ دربانوں نے اسے اپنے ارادے سے باز رکھنا چاہا، لیکن وہ کسی صورت نہ مانا۔ ارے بھائی، کیوں اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہو؟ یہاں سے الٹے قدموں لوٹ جاؤ۔ بادشاہ کو کھیل پسند نہ آیا تو قید خانے میں پڑے سڑتے رہو گے۔ ہم پھول ستارے ہیں، ہم بچے پیارے